اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں۔ محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے محدثین کی بڑی تعریف کرے گا، جب وہی محدث اس کے خلاف آئیں گے تو ان کو یہ گالیاں دے گا۔ اتنا بڑا یہ خبیث آدمی ہے۔ ابن جوزی کو رحمہ اللہ کہہ رہا ہے، محدثین میں ان کا بڑا مقام ہے، کس لیے کہہ رہا ہے یہ بھی سنیے، اور آگے میں آپ کو جو کچھ بتانے والا ہوں وہ بڑا مزیدار ہے۔ اب یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا، تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید۔ یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب، جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی۔ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ان لوگوں کی جو یزید کو پسند کرتے ہیں۔ ہم تو یزید کو پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کس طرح اس نے اس کتاب کی تعریف کی، ابن جوزی کی تعریف کی۔ لیکن دوسری طرف ابن جوزی نے میلاد پر 2 کتابیں لکھی ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ جو حضور سے محبت کرے گا تو ابن جوزی کی ان 2 کتابوں کا بھی ذکر کرے گا۔ وہ 2 کتابیں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کس طرح علامہ ابن جوزی نے ذلیل کیا ہے مرزا جہلمی کو۔ ایک ان کی کتاب ہے بیان المیلاد النبوی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا بیان، اور دوسری ان کی کتاب ہے مولد العروس۔ علامہ ابن جوزی نے انجینئر محمد علی مرزا کی طبیعت صاف کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں بیان المیلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کہ مکہ مکرمہ، مدینہ و طیبہ، مصر، شام، الغز، شرق تا غرب، تمام بلاد عرب کے باشندے ہمیشہ سے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں منعقد کرتے آئے ہیں۔ وہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی، چنانچہ ذکر میلاد پڑھنے اور سننے کا خصوصی اہتمام کرتے اور اس کے باعث بے پناہ اجر و کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں۔ ابن جوزی نے میلاد منانے والوں کی تعریف کی ہے، اور مرزا جہلمی میلاد منانے والوں سے کس طرح دشمنی اور بغض رکھتا ہے اور کس طرح خبیث مثال دیتا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہیں اور نعتوں کی آواز آ رہی ہے، اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں۔ بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ تو ظاہر کام آدمی تو کہے گا کہ وہی عاشق رسول ہے جو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں لگائے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کو تو خوشی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم صحیح تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو۔ 12 ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے 10 محرم کا ایک دن آیا تھا۔ ایک گھر سے مجلس میں آہو بکار کی آوازیں آ رہی تھی، اور لوگ اہل البیت پہ کیے ہوئے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت یہ جو دوسرے والا گھر ہے نا، یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا۔ اب بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ان سے کوئی بغض رکھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو سرکار او بھی ثابت نہیں ہے۔ 2 گھر ہیں، ایک گھر میں 12 ربیع الاول کو نعتیں ہو رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، میلاد ہو رہا ہے اور جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ دوسرے گھر میں خاموشی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دوسرا گھر عاشق رسول نہیں ہے، لیکن جس گھر میں میلاد ہو رہا ہے وہ عاشق رسول ہے، اس سے اللہ بہت اجر عطا فرمائے گا۔ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور آگے خبیث مثال کیا دی کہ 2 مہینے پہلے 10 محرم ہے، ایک گھر میں آہو بکا ہو رہی ہے اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ بتاؤ اہل بیت کے عاشق کون ہے؟ بھئی آہو بکا کرنا حرام ہے، اور مثال کسی دے رہا کہ بھئی اس کی دلیل نہیں ہے تو اس کی دلیل بھی نہیں ہے۔ کیا نعت پڑھنے کی دلیل نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی دلیل نہیں ہے؟ بھئی اس کو تو منع کیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑے، چیخے، چلائے، وہ ہم میں سے نہیں جو روئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو حرام جانتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں چیخنے چلانے کو، اور نعتیں پڑھنے کو آپ علیہ السلام پسند کرتے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام ممبر پر بٹھا کے نعتیں سنتے تھے۔ ایک طرف میلاد ہے، نعتیں ہو رہی ہیں، آپ علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اس کو ختم کرنے، اس کے خلاف دشمنی بغض نکالنے کے لیے کیسی گندی مثال دے رہا ہے، حرام مثال دے رہا ہے کہ جناب یہ پھر
عاشق اہل بیت ہیں تو وہ عاشق اہل بیت نہیں ہیں، وہ بریلویوں کا گھر ہے۔ بھئی بریلوی صبر کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ بریلوی ایصال ثواب کرتے ہیں، محرم میں 10 محرم کو ایصال ثواب کرتے ہیں، محفل پاک بناتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا ذکر خیر کرتے ہیں، روکتے نہیں، چیختے نہیں، چلاتے نہیں، ماتم نہیں کرتے، کیونکہ ماتم کرنا حرام ہے۔ تم بتاؤ کیا نعتیں پڑھنا حرام ہے جو تم نے اتنی خبیث مثال دی ہے؟ اور تجھ جیسے خبیثوں کی طبیعت ابن جوزی نے کیسے صاف کی ہے؟ ابن جوزی کی کتاب مولد العروس لکھتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے باعث خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی اس کے لیے آگ سے محفوظ رہنے کے لیے حجاب اور ڈھال بنا دی۔ کیسی طبیعت صاف ہو رہی ہے مرزا جیلمی کے۔ اور جس نے مولد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 1 درہم خرچ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے شافع و مشفع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر درہم کے بدلے میں اسے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ کیسی طبیعت صاف ہو رہی مرزا جیلمی کی، تعریفیں بیان کر رہا تھا ابن جوزی کی۔ اس کو نہیں پتا کہ ابن جوزی نے میلاد رسول پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب لکھی یزید کے خلاف، اچھا کیا، لیکن 2 کتابیں میلاد پر جو آپ نے لکھی ہیں وہ کون بیان کرے گا؟ بغض ہے، حسد ہے۔ کہتے جناب علی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہمیں ابلیس کہتے ہیں، ہم آپ کو ابلیس نہیں کہتے ہیں۔ شاعر نے اس موقع کو، اس واقعے کو، جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، ابلیس کو تکلیف ہوئی تو اس کو اپنے الفاظ میں پرویا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو شاعر تو اس وقت کو بیان کر رہا ہے۔ تمہارے اندر اگر خبیث لعین شیطان موجود ہے، وہ اپنے آپ کو تم شیطان سمجھتے ہو، ابلیس سمجھتے ہو، تو سمجھتے رہو بھائی، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور تم کو ابن جوزی ابلیس بھی کہہ رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، تجھے بشارت کہ تو نے دنیا آخرت میں خیر کثیر حاصل کی، میلاد منایا، نعتیں پڑھی۔ ابن جوزی کہتے ہیں خیر کثیر حاصل کی۔ بس جو کوئی احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ خوش بخت ہے، جھنڈیاں لگائے، نعتیں پڑھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فضائل بیان کرے، خوش بخت ہے، اور وہ خوشی عزت، بھلائی اور فخر کو پالے گا۔ خوشی کو پالے گا، عزت کو پالے گا، بھلائی کو پالے گا۔ جو نہیں منائے گا، جو بغض رکھے گا، جو منع کرے گا، وہ ذلت و رسوائی پائے گا۔ یہ ابن جوزی فرما رہے ہیں۔ اور وہ جنت کے باغوں میں موتیوں سے مرصع تاج اور سبز لباس پہنے داخل ہوگا جو میلاد منائے گا۔ ہم کہتے ہیں میلاد منانا فرض واجب نہیں ہے، جو محبت سے مناتے ہیں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، لیکن جو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، وہ خبیث ہیں، وہ ابلیس ہیں، جس کو ابن جوزی بیان کر رہا ہے کہ جو منانے والے ہیں انہیں انعام ملیں گے، تو کیا جو نہیں منائیں گے وہ خبیث ہوں گے۔ ایسے خبیثوں سے بچیں جو میلاد کو بدعت اور منع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میلاد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن، جوانی، کمالات، فضائل کا ذکر کرنا، اسے ہم میلاد کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خود ذکر کیا ہے، مشکات المصابیح میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، نہیں ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں تھی، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا لیا تھا، میں دعا ابراہیم ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے قریب انہوں نے دیکھا کہ وہ نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام اپنے میلاد کا خود ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔